الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رجب المرجب کا مہینہ ہے. اہل سنت کے یہاں، اہل اسلام کے یہاں مشہور یہی ہے کہ 27ویں شب، رجب کی 27ویں شب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا مژدہ سنایا گیا. بعض لوگ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ کون سی شب ہے. جناب علی، آپ کے یہاں پر اگر 21ویں شب ثابت ہے تو آپ 21ویں دن معراج کا تذکرہ کر لیں تو کیا حق ہے؟ تو اصل بات ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو معراج کی شب اہل سنت و جماعت خاص طور پر اپنی مسجدوں میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں.
اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کہیں گے کہ اس شب ذکر کرنا یا عبادت کرنا بدعت ہے، لیکن ان کے نزدیک جو ہے 3 روزہ اجتماع جائز ہے۔ جناب علی، بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا کبھی بھی بدعت نہیں ہوتا۔ تو اہل سنت و جماعت اور رجب کی 27ویں شب کو خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، معراج کا ذکر کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ یعنی اس شب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ کمال عطا فرمایا، وہ اللہ رب العزت نے وہ کچھ عطا فرمایا کہ سارے نبیوں سے حضور ویسے ہی ممتاز ہیں۔ اس شب اللہ رب العزت نے گویا کہ مہر لگا دی، اور رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سارے انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فرمایا کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رسائی دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے ملنے لامکان پہنچ گئے، پھر وہاں پر راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے، 50 نمازیں ملتی ہے، 50 نمازیں لے کر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان۔ یہ بہت لمبا سفر ہے، لیکن نبی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، یہ نہیں پڑھیں گے یہ لوگ۔ پھر اللہ کی جناب میں پھر افق حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ 50 بہت زیادہ ہے، 45، پھر 40، 35، 30، 25، یہاں تک کہ 5۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہے آتے یہ ہے۔ یعنی اللہ کی جناب میں بار بار جاتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو اس دربار میں اللہ کی جناب میں حاضر ہونے کی کس کی رسائی ہے؟ صرف حضور کی رسائی ہے۔ ورنہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا، لن ترانی۔ یہ جو لن ہے نا، لام نون لن، یہ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو پھر جو ہے تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نفی، بھائی ادھر سے نہیں جانا، ادھر سے جانا، اور ایک ہوتی ہے تاکید کے ساتھ نفی، ادھر سے ہرگز نہیں جانا، ادھر سے جانا، یہ ہوتا ہے تاکید کے ساتھ نفی۔ تو جب سمپل عربی میں لا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سمپل نفی ہو رہی ہے کسی چیز کی، لیکن جب لن کے ساتھ نفی کی جاتی ہے، فعل مضارع پر آ جائے تو پھر ہوتا ہے، پھر ہوتی ہے یہ تاکید کے ساتھ نفی ہوتی ہے، لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاحظہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وہ کمال عطا کیا کہ آنا جانا لگا ہوا ہے، اللہ کی جناب میں بار بار آ رہے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ
25 بھی زیادہ ہے، 20 بھی زیادہ ہے، 15 بھی زیادہ ہے، اب بار بار حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان آنکھوں کا دیدار کر رہے ہیں جو آنکھ ابھی اللہ کا دیدار کر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا تو دیدار نہیں کیا، میں ان آنکھوں کو ہی دیکھ لو جس نے اللہ کا ابھی دیدار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کروایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا آنا جانا میرے حضور کا ہے، یعنی حضور علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، باقی کسی نبی کو یہ رسائی عطا نہیں ہوگی۔ باقی کمالات اپنی جگہ ہے، جو کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے۔ پھر فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں پر تو جو ہے لوگ رو رہے ہیں کہ جناب عالی حضور کو یہ اختیار نہیں، یہ اختیار نہیں، حضور یہ بھی نہیں جانتے تو حضور یہ بھی نہیں جانتے، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتا۔ لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں، امام اہل سنت نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا اور کوئی غیب کیا، یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنی صورت مبارکہ، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار آپ کے سر کی آنکھوں سے آپ کو کروا دیا، تو پیچھے اور کیا رہ گیا؟ پیچھے اور کیا رہ گیا؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرمایا کہ کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی تھی، زمین پر تشریف لے آئے تو کہا کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نور کی ایک تجلی دیکھی تھی، اسے برداشت نہ کر سکے، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ آنکھیں عطا کی، وہ ہمت عطا کی، وہ طاقت عطا کی کہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے جلووں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیں کہ جو ولیوں کی ایک صفت ہے مجذوبیت، یہ مجذوبیت عام طور پر جو یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کو دیکھ کر، اللہ کے ذکر میں محو ہو کر، اور روحانیت کی وجہ سے بعض اولیاء جو ہے مجذوبیت تک چلے جاتے ہیں، حالت جذب میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ایسے اللہ تعالیٰ کی روحانیت میں اور روحانیت میں ایسے کھو جاتے ہیں چونکہ جو ہے ان کے اندر وہ طاقت اور دم نہیں ہوتا کہ وہ اب اس کو برداشت کر سکے، اب وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پھر حالت جذب میں چلے جاتے ہیں، اور جب حالت جذب میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں، پھر ان پر شریعت کا قلم نہیں چلتا۔ لیکن اللہ رب العزت جس کو طاقت عطا کرے، جس کو ہمت عطا کرے، تو پھر اس پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، اور وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ رب العزت نے حضور کو وہ طاقت و قوت عطا کی۔ جس طرح قرآن مجید کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن قرآن کہاں نازل ہوا؟ قلب مصطفیٰ پر۔ اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پہاڑ سے بھی زیادہ سخت اور پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور حضور کا قلب انور ہے، قلب اطہر ہے، کہ جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا قلب اطہر اس کو برداشت کر رہا ہے، وہ تجلی کو برداشت کر رہا ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے محبوب کے دل کو ایسا مضبوط بنایا، تو اپنے محبوب کی آنکھوں کو بھی ایسا مضبوط بنایا کہ اللہ رب العزت کا آپ بار بار دیدار کر رہے ہیں کہ کس کو دیکھا
یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ اللہ رب العزت کے دیدار، اللہ رب العزت کا دیدار کر کے، اللہ کے نور کو دیکھ کر حضور علیہ السلام جہان میں آ گئے، دوبارہ آ گئے۔ سر عرش جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے؟ چونکہ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا نا تو جنتی کہے گا کہ یا اللہ بس میں تیرا دیدار کرتا رہوں، باقی جنت کی نعمتیں لے لے، بس یہ نعمت میرے لیے کافی ہے، بس میں تجھے دیکھتا ہی رہوں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اتنا لطف ہے، اتنا لطف ہے کہ جنتی کہے گا کہ ساری نعمتیں اس کے آگے پھیکی ہے، بس میں تجھے دیکھتا رہوں۔ وہ یہ چاہے گا جنتی۔ تو یہاں پر شاعر نے کہا کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ سر عرش جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے؟ سر عرش جانا کمال تھا، یہ بھی ایک کمال ہے، وہاں سے آنا اس سے بڑا کمال ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں عرض کیا کہ یا اللہ میں یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا مجھے جنت میں رکھ لیا جائے، بس اب میں آسمانوں پر رہنا چاہتا ہوں۔ ان زمین والوں نے مجھے بڑا پریشان کیا کہ زمین والے بات نہیں مانتے۔ اللہ کے حضور علیہ السلام نے یہ عرض نہیں کی، بلکہ جو ہے بھی جہان والوں میں آ گئے، سر عرش جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے؟ تو سن لیجئے کہ وہاں سے آنا اس سے بڑا کمال ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کے پاس دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کے پاس دوبارہ تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام کا بھی یہ کمال ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر شب معراج آرام کر رہے تھے، حضرت جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل نے دیکھا کہ حضور تو سو رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ہو، تو کس طرح میں حضور علیہ السلام کو اٹھاؤں؟ ارے یہ تو وہ آرام ہے، یہ وہ آرام ہے کہ جس آرام میں خلل نہ ہو، اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے جسم میں زہر کو اتار دیا اور انگوٹھے کو نہیں اٹھایا، اور حضرت علی المرتضیٰ نے مقام صحابہ میں نماز عصر کو قضا کر لیا کہ نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا، لیکن حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ہو۔ حضرت جبریل بھی اب اسی کشمکش میں ہے کہ حضور کو کس طرح جگایا جائے، تو حضرت جبریل نے حضور کے جسم اطہر سے اپنے کافوری ہونٹ لگائے، جس کی ٹھنڈک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور حضور علیہ السلام کو معراج کا مژدہ سنایا۔ حضور حتیم میں آئے، نماز ادا کی، پھر حضور علیہ السلام کو چاہے زمزم کے کنویں کے پاس لایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دل میں علم اور نور اور حکمت کے تشت ڈالے گئے اور دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور سینہ باقاعدہ چاک ہوتا ہے لیکن کوئی خون نہیں نکلتا اور کوئی ٹانکا نہیں لگتا، اور دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چونکہ حضور علیہ السلام نور ہے۔ اور غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کے دندان شہید ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کو تکلیف بھی ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کو خون بھی نکلتا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام بشر ہے، حضور علیہ السلام بشر بھی ہے، حضور نور بھی ہے۔ حضور کی بشریت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو یاد رکھے وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور بشر بھی ہے، حضور علیہ السلام نور بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے براق سواری کو پیش کیا گیا، وہ براق کہ جو جہاں پر دیکھتا ہے وہاں پر وہ قدم رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر تشریف فرما ہے، اور وہ براق بیت المقدس پہنچتا ہے، مسجد اقصی پہنچتا ہے، اور حضور علیہ السلام مسجد اقصی پہنچتے ہیں تو وہاں پر مؤذن اور اقامت کہنے والے فرشتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام ہے، اور اقتداء کرنے والے انبیاء ہے، اور حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہے۔ سارے
انبیاء کے آپ سردار ہیں اور سارے انبیاء کو نماز پڑھانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی سب سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام نور کی سیڑھیوں کے ذریعے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، لیکن جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ نبی موجود ہے جو ابھی بیت المقدس میں تھے، اور دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو انبیاء موجود ہے، وہ نبی موجود ہے کہ جو ابھی مسجد اقصی میں تھے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا کہ حضور علیہ السلام نور کی سیڑھیوں سے جا رہے تھے، اپنی نبوت کی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، تو نور کی سیڑھیوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار نبوت کی رفتار، جو نبوت کی رفتار ہے اور نور کی سیڑھیوں اور براق کی رفتار سے زیادہ تیز نبوت کی رفتار ہے۔ تو حضور علیہ السلام براق میں گئے ہیں تو براق کی رفتار حضور کی نبوت کی رفتار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو عالیشان طریقے سے ایک سواری پر لے جایا گیا جس کو براق کہتے ہیں، پھر نور کی سیڑھیاں ہیں، ساتوں آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہے۔ اور اب تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حضرت جبریل حضور علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کی بھی ایک حد ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا بھی ایک مقام ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل نے رکنا ہے وہاں سے حضرت جبریل آگے نہیں جا سکتے، اور وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مقام آ گیا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اگر میں یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اب آپ نے آگے جانا ہے، اب آپ نے آگے جانا ہے۔ اب حضور علیہ السلام ہے، رف ہے، پھر رف بھی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کا سفر جاری ہے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچ گئے جو مکان نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت مکان اور مکانیت سے پاک ہے۔ جو ہم کہتے ہیں، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے یا اوپر والا دیکھ رہا ہے یا اوپر والا بیٹھا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، اور آسمان ایک مکان ہے، مکان کے محتاج آپ ہیں، اللہ تعالیٰ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہوں گے کسی مکان میں ہوں گے، اب گلی میں ہے تو وہ بھی ایک مکان ہے، آپ مسجد میں ہے تو وہ بھی ایک مکان ہے، آپ گھر میں ہے تو وہ بھی ایک مکان ہے، آپ مکان کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی مکان کا محتاج نہیں۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، وہ مکان اور مکانیت سے پاک ہے۔ تو رب کائنات لا مقام ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب لا مقام پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان کے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرواتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فَقَانَ خَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ ادنا سے جو ہے بتایا گیا کہ جس طرح دو قوسیں ہو، جو جس سے تیر چلایا جاتا ہے وہ قوس ہوتی ہے، وہ دو قوسیں ملے اور پھر اور ملے تو کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے کہ اور قریب ہو گئے، او ادنا اور بھی قریب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کے محبوب یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قریب ہو گئے، اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر خاص کرم فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا، جو بالآخر 5 ہو گئی، 5 نمازیں ہو گئی۔ 5 نمازیں بھی ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی۔ امت کا تقریباً 98% طبقہ نماز نہیں پڑھتا، 98% طبقہ، مطلب 100 میں سے 98 لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ پریشان بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، بے روزگاریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اطمینان قلبی نہیں ہے، سونے کے لیے ان کو دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہے کیونکہ سکون نہیں ہے، اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سکون ہوگا تو نیند آئے گی، سکون نہیں ہوگا تو نیند نہیں آئے گی۔ 98% طبقہ تقریباً امت کا یعنی 100 میں سے 98 آدمی نماز نہیں پڑھ رہے، اور حضور علیہ السلام کو تو 50 نمازیں عطا ہوئی تھی۔ اور اس امت کی عمر بھی مختصر ہے، عمر بھی مختصر ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر 60 سال اس کو جینا ہے طبعی زندگی، اور 12 سال کی عمر میں یہ بالغ ہوتا ہے تو صرف 48 سال اس کو عبادت کرنی ہے، اور 48 سال اگر یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ کی خوشنودی میں گزار دے
تو پھر اس کو وہ تحفہ عطا ہوگا، پھر نہ ختم ہونے والا وہ تحفہ ہوگا، وہ جنت کی زندگی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں ہی رہے گا۔ تو اس امت کو یہ عظیم تحفہ عطا ہوا جو 5 رہ گئی۔ پھر حضور علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے، براق موجود ہے، براق میں آپ تشریف فرما ہوئے، مسجد حرام پہنچے، اور یہ سفر اگر ناپا جائے تو یہ سالوں سال پر محیط سفر تھا، کیونکہ اگر تیز رفتار گھوڑا ہو اور وہ زمین سے آسمان تک دوڑے اور 500 سال تک وہ دوڑتا رہے، پھر جا کر پہلا آسمان آئے گا، پھر جا کر پہلا آسمان آئے گا، پھر پہلے آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہی ہے 500 سال، پھر دوسرا آسمان اتنے ہی فاصلے پر ہے، اور پھر 7واں آسمان، پھر عرش معلی اور سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، پھر دوزخ کو ملاحظہ کرنا، پھر جنت کو دیکھنا اور جنت کی سیر کرنا، عالمین کو دیکھنا، دوسرے عالم کا دیکھنا، اللہ کی جناب میں نہ جانے کتنے عرصے تک حضور علیہ السلام رہے، اللہ سے راز و نیاز کی جو ہے باتیں ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا ہوا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، تو یہ سالوں پر محیط یہ جو ہے سفر معراج ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے تو یہ ایک لمبا سفر تھا، لیکن جب محبوب اپنی جگہ پر آتے ہیں تو بستر ابھی بھی گرم ہے، کونڈی ابھی بھی ہل رہی ہے، وضو جو کیا تھا پانی ابھی بھی چل رہا ہے، اور دنیا والوں کے لیے تو مختصر تھا، لیکن جو ہے یہ ایک طویل سفر تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ تو آج کی شب معراج کی شب ہے، انشاءاللہ بعد نماز عشاء مسجد حاضہ میں انشاءاللہ العزیز شب معراج کا موقع ہے، محفل معراج ہوگی، درود تاج خاص طور پر پڑھا جائے گا، بما ترجمہ و تشریح درود تاج پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ سفر معراج سے متعلق گفتگو ہوگی۔ بعد نماز عشاء مسجد حاضہ میں جامع مسجد صدیقی میں تشریف لے آئے، 8 بجے جماعت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔